الرحمن الرحیم، السلام علیکم، رحم اللہ انتار، میں وسیم بادامی۔ ظاہر ہے کہ اس وقت دارالحکومت میں جو بات، اور صرف جو بات زیر گردش ہے دارالحکومت میں نہیں پورے پاکستان میں، وہ یہ کہ کیا ہونا ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی پیشی ہو گئی ہے، اس کے بعد ان کی میڈیا ٹاک۔ اب 10 جولائی کی آمد ہے۔ 10 جولائی کو کیا ہوگا؟ 10 جولائی کے نتیجے میں جو ہوگا، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، یعنی کہ پاکستان کا مستقبل کا سیاسی منظرنامہ۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سے بغیر کسی تمہید کے ذرا بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج بخیر ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ کا بڑا شکر۔ پہلے تو ذرا کل کی ڈیولپمنٹ سے آغاز کر لیتے ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی میڈیا ٹاک، کیا تجزیہ آپ کا؟ کیسا بولیں؟ رضیہ بٹ کا ناول تھا رٹا ہوا دیباچہ، ان کا کئی دن سے ریہرسل تھی ان کی۔ اچھا، یہ تجزیہ ہے، معلومات ہے کہ ریہرسل؟ معلومات ہے بھائی، معلومات ہے۔ اور اس نے بات نہیں کی کہ میں منروا کی مالک ہوں، نیلسن اور نسکال کی میں بینیفیشری ہوں۔ ٹھپا لگے ہوئے کاغذات آئیں گے، ٹھپا لگے ہوئے۔ کہاں سے؟ جو ایک چینل کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، جہاں سے انہوں نے اس فلیٹوں کو رکھا ہوا ہے اپنا بینیفیشری، در جا رہے ہیں کہ یہ جناب علی میں ان کے خلاف سٹیمپڈ دستاویزی ثبوت آنے لگے ہیں انشاءاللہ۔ اور اس کے نتیجے میں کیا ہونے لگا ہے؟ گولی اندر، حکومت جلندر۔ حکومت یا نواز شریف؟ دیکھیں، حکومت کس چیز کا نام ہے جی؟ جس کا سربراہ نواز شریف ہے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ کبھی کبھی آپ بہت میٹھی باتیں کرتے ہیں، کبھی کبھی آپ سلپ ہو جاتے ہیں جی۔ اس حکومت میں سے ایک آدمی نے پوچھا آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ کس کی؟ ایک آدمی نے کسی سے پوچھا کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ اس نے کہا میری اور صاحب کی ملا کے نا تو 90,000 روپیہ۔ اس نے کہا تیری پوچھی ہے، صاحب کی نہیں پوچھی؟ اس نے کہا اس کے میں 80,000 نکال دوں تو پیچھے رہ کیا جاتا؟ سو نواز شریف کو اس کھیم سے نکال دیں تو پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ پیچھے رہ کیا۔ یعنی آپ کے خیال میں اگر یہ فیصلہ آتا ہے کہ نواز شریف صاحب آپ گھر جائیں تو یہ حکومت تحلیل کر دیں گے یا کوئی اور ممنون حسین ٹائپ وزیر اعظم لے آئیں گے؟ ملین ڈالر کوسچن میں کم از کم جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں اسحاق ڈار، چودھری نثار، یہ تو نہیں ہونے لگا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ شہباز شریف، حمزہ شہباز، بھائی اگر اس کو اتنا ہی اچھا ہوتا حمزہ شہباز تو دادے کے 10 روپے اس کو بھی دے دیتے نا۔ اتنے اربوں روپے میں سے یا 800 کروڑ کا ایک بھائی 4 فلیٹ ہے نا، بندے تو 2 ہیں۔ کھوسا صاحب نے ٹھیک کہا نا، اس نے کہا بندے 2 ہیں۔ حالانکہ کسی نے کہا کہ اس نے کہا جی حمزہ بھی جا کے وہاں رہتا تھا۔ میں نے کہا شکر ہے کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ بھی وہاں جا کے رہتا تھا، ہے جی۔ سو اگر دادا اتنا ہی فیورٹ ہوتا ہے ان کا تو 15-20 روپے وہاں بھی دے دیتے ہیں۔ 15-20 روپے۔ کلثوم نواز صاحبہ کا کوئی ان دی اینڈ کلثوم نواز صاحبہ اس پارٹی کو ہیڈ کر سکتی ہے۔ مریم نواز صاحبہ؟ کلثوم نواز صاحبہ، میں پوچھ رہا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کا ابھی بادل I can't say، میں لا کا اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں، کیونکہ اگر بینیفیشری وہ ہے تو اس نے جھوٹ بولا ہے۔ نہیں، میرا سوال ہے اگر قانونی طور پہ کوئی پابندی نہیں لگ جاتی مریم نواز صاحبہ پہ تو کل کے شو پاور سے آپ کو نہیں لگا کہ بابا تقریروں کی بات نہیں ہے، آپ کا کریکٹر ہے، the way you are handling this all things۔ آپ نے یہ کہا جناب علی بی بی زینب نعوذ باللہ من ذالک، یہ یزید بیٹھے ہوئے ہیں JITL۔ صحیح بات یار خدا کو خوف کرو یار، ہم جیسے گناہ کلیئر کر دیں کہ آپ کا مطلب ہے کہ وہ لوگ نا یہ نہ سمجھیں کہ میں نے نہیں آپ کا لوگ ہے JIT یزید بیٹھی ہوئی ہے، ان کا کیا کام ہے؟ 13 نمبر ایک، کل بھی میں نے کہا یورپ سارے میں تو 13 نمبر کا کوئی فلیٹ ہی نہیں ہوتا، 13 نمبر کی کوئی لفٹ ہی نہیں ہوتی، کہتے ہیں نحوست کی علامت سمجھتے ہیں۔ ہاں، تو یہ حکومت کے لیے 13 کا ہنسا جو ہے نا، یہ 13 کے سوال ہیں، انہوں نے 10 کو جواب۔ دعا کریں یہ 5 دن نارمل چلے جائیں۔ ان 5 دنوں میں کیا ہو سکتا ہے؟ سر یہ بڑے ٹیکنیکلی ان کو پتا کہ ہم ہارنے جا رہے ہیں۔ آپ کا مریم صاحبہ کی پیشی کے دن بھی خیال تھا کہ یہ پیشی پرامن نہیں ہوگی، ڈنڈیاں تھما دی ہیں، لاٹھیاں، کچھ نہیں ہوا؟ پیسے سے یہ تو بندے نہیں آئے، پورا زور لگانے کے باوجود بھی۔ میں گناہگار انسان ہوں، میرا خیال تھا کہ دیکھیں نا اگر 50 وارڈ ہیں، اگر ایک وارڈ میں سے بھی 10 بندے نکلیں تو 5000 بندے ہو جاتے، 500 تو ہو جاتے جی۔ چلو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا یہ صدیق شادی حال پہ کروڑوں روپیہ لگا کے جو کھانے اور دربانے 1000-4000 بندہ تو اکٹھا کریں گے سر، ایٹ لیسٹ گجرانوالا لاہور۔ آپ میں کہوں گا آپ سے، آپ دکھائیں اگر یہ 1000 بندہ بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اللہ آپ کا بھلا۔ کبھی کبھی تو آپ میری طرح سچ بولتے ہیں۔ اگر یہ 700 سچ آپ کو بھاتا ہے، کچھ نہیں بھاتا ہے، صحیح ہے نا؟ میرے خیال میں سارا پنجاب مل کے 500 to 650 یا 700 لگا لو۔ دس از مائی انالیسس۔ اوکے، ہاں میرا خیال ہے کہ کوئی ایک بھی گیدرنگ ایسی نہیں تھی جس کو آپ کہیں کہ بڑی گیدرنگ تھی، کہ متاثر کن گیدرنگ تھی، ایسا نہیں لگتا۔ اچھا، یہ گیدرنگ بھی یہ دیکھیں نا، یہ پنڈی کی میں بات نہیں کر رہا، سارا کنٹن، سارا مری، سارا روات،
سارا گجر خان. میں گجرانوالا کے تھوڑے بہت 100 150 200 آدمی امپریسو تھے, میں مانتا ہوں. میں سارا اس کو مانیٹر کر رہا تھا کہ کہاں سے کتنے لوگ میں دیکھا تھا آپ صبح تجزیہ بھی دے رہے تھے ایئر وے نیوز پر اسی حوالے سے. So this was a totally failure, and the best option for Nawaz Sharif will be don't go in judo karate. Surrender yourself. سرنگو ہو جاؤ, go home. اور کسی اور کو وزیر اعظم بنا دو. Yes, he can. پھر کیا ہوگا؟ مدت پوری کر لے حکومت. اچھی بات ہے, کر لیں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ نئے الیکشن. ٹھیک ہے. اور کیا نواز شریف کسی کو مدت پوری کرنے کے لیے لا سکتا ہے؟ ان 3 بندوں کو تو نہیں لائے گا, 4 کو. کسی بھی اور کو کیوں نہیں لا سکتے؟ ان 4 کے علاوہ 400 پڑے ہیں. ٹھیک بات. کیا ہے, آپ ٹھیک رہے ہیں. اس کے دل اور دماغ میں کیا ہے, اس کا فیصلہ 6 سے 8 ہفتوں میں ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن ان کو آپ کے خیال میں ان کو سوٹ نہیں کرتا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب گھر جاتے ہیں تو کسی اور کو وزیر اعظم بنائیں, کسی بھی اور کو مدت پوری کریں, تاکہ وہ جو پروجیکٹس بھی کچھ ابھی لائم لائٹ پہ لگے ہوئے ہیں, کیا پروجیکٹ بات ڈسکس کریں نا, کہہ سکیں جی اسلام آباد ایئرپورٹ یہ موٹر پہ بن گیا, یہ 1200 میگا واٹ آ گیا. ڈسکس کریں. جتنے پروجیکٹ چین چلا رہا ہے یہ کمرشل لون پہ, اور ہائیسٹ لون رینٹ ریٹ ہے, ہائیسٹ انٹرسٹ ریٹ ہے. یورپ میں 2-2.5-3% پہ پہنچ رہا ہے, یہ پتہ نہیں 6% پہ ہے. میں آپ کو ود ڈاکومنٹ اگلے کسی پروگرام میں بتاؤں گا. یہ تو نفع کی کانیں کھلی ہوئی ہیں ان کی. کرپشن کے دیوتا بنے ہوئے ہیں یہ لوگ. ایک گوادر کا پورٹ تھا پانی کا اور بجلی کا, گوادر جو جینون اس کی ڈیولپمنٹ جو گوادر کو چلا سکتے تھے, وہ کام رک گیا. میں آپ کے چینل میں بتا رہا ہوں کہ چائنیز کے 2 قتلوں کے بعد اچھا وہ جو واقعہ ہوا بہت سارا کام رک گیا. یہ سڑکیں تو ان کو پتہ, کاروباری لوگ ہیں چائنیز. شہباز شریف اگلا کاروباری ان کو مل گیا, منشی کو منشی ملے کر لمبے ہاتھ, اور مرے جا رہے ہیں ہم ڈالر کا. کل کہتے ہیں جی یہ ہماری وجہ سے نہیں ہوا, تو کیا عمران خان کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ؟ ڈار صاحب نے کہا جی 2 لوگوں کے کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے ہو گیا. کمیونیکیشن گیپ بھی اتفاق سے اسی وقت ہوا جس دن ایک پیشی تھی اور سارا کچھ. سر لیکن اس سارا جو کچھ بھی چل رہا ہے, اس سب کا نون کو سیاسی نقصان اور پی ٹی آئی کو سیاسی فائدہ, سیاسی سے میری مراد ہے انتخابی سیاست میں فائدہ کتنا ہوگا؟ دیکھیں, فائدہ اور نقصان یہ اب لوگوں کا فیصلہ ہے کہ کون کس طرح موو کو آگے چلاتا ہے. الیکشن نون اور عمران خان کے ساتھ ہوگا, اور ہم عمران خان کے ساتھ. ایک جماعت ہے, اس کا نام ہے پیپلز پارٹی. پنجاب میں تو میٹر نہیں کر رہی. اب جو پنجاب میں نہیں ہے وہ الیکٹورل پولیٹکس میں ہے ہی نہیں, پاکستان میں وفاق کی سیاست ہے نہیں. تو زرداری صاحب پر کس بنیاد پر روزانہ چھکے چوکے مار رہے ہیں؟ کل انہوں نے کہا کہ اس گند سے نون تو نکل ہی جائے گی, لیکن بلے کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آنا, ہم ہی ہیں آگے. اس معصومانہ بیان میں کیا تجزیہ ہے آپ کا؟ خواب دیکھنے پہ تو کوئی پابندی نہیں. سندھ کی سیاست ہے ان کے پاس, انٹیریئر سندھ. انٹیریئر سندھ ہے. عمران خان وہاں ڈنٹ ڈال سکتا ہے یا نہیں ڈال سکتا. نواز شریف تو ڈنٹ ڈالنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. صحیح ہے. نواز شریف ڈال سکتا ہے یا نہیں ڈال سکتا, یہ تو میں کلیئر ہوں, نہیں ڈال سکتا. عمران خان کوئی وہاں اپنی کاروائی, مجھے آج اس نے کہا کراچی جاؤ دیکھتے ہیں, یہ پی ایس 114 کا جو الیکشن جو بھی ہے, مجھے انہوں نے کہا یار جانا. اس میں تو سامنے ایم کیو ایم, اور ایم کیو ایم سے تو ایم کیو ایم اپنے دوست ہیں, بھائی ہیں, وہ اپنی جگہ ہے. ایم کیو ایم سے اپنے تعلقات تینوں ایم کیو ایم کے ساتھ ٹھیک ہیں. وہ علی کے ساتھ بھی, وہ علی کے برے تو نہیں ہیں, اس کے ساتھ تو ان کے بھی ٹھیک نہیں ہے, تو پھر تو ذرا معاملہ نہ ٹھیک ہو. ہم نے تو بابا ان کو سمجھایا بہت, مت کرو, اپنے سے بڑا کام کرو. وہ علی جو ایم کیو ایم ہے, وہ نہیں باز آئے تو جو اگر جو کرتا ہے تو پھر وہ بھگتنا تو پڑتا ہے نا. ہم تو ان کو سمجھاتے ہیں. کلوز ہے انتخابی سیاست میں, پتہ نہیں انتخاب جب قریب آئیں گے تو ان کے لیے کیا رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں, دیٹس انادر تھنگ. بظاہر مشکل لگتا ہے, بظاہر مشکل لگتا ہے. کراچی میں جو کچھ بھی ہوا, یہ دونوں ایم کیو ایم کا جوائنٹ ہونا میں دیکھ رہا ہوں. مصطفیٰ کمال و فاروق ستار, اور ان کا جوائنٹ ہونا ان دونوں کے لیے فائدہ مند ہوگا. فائدہ مند ہوگا, چونکہ ان میں سے ایک یہ سمجھتی ہے, ایم کیو ایم پاکستان آج کل یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم پی ایس پی کے ساتھ جاتے ہیں تو پھر یہ تاثر قوی ہو جائے گا کہ ہم نے جو کچھ کیا 22 اگست کے بعد وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کیا. تو آج تک جو کچھ ایم کیو ایم کو کرتا یا ہوتا رہا یا ان کا وجود, وہ اسٹیبلشمنٹ کی اشیر بات صحیح سے تھا, اس میں کوئی برائی نہیں. را کے ساتھ نہ ہو, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو تو نتھنگ بیڈ. کیا برا بھائی؟ مہاجر کے لیے آپ اپنے حق کی بات کریں, مہاجر کو سہولت ملے. مہاجر مر رہا ہے, مہاجر جیلوں میں سڑ رہا ہے, مہاجر کے پاس نوکری نہیں, مہاجر کا برا حال ہے, کھا کما یہ کچھ چند لوگ گئے ہیں. میں ان کی بات نہیں کر رہا, لندن والے گئے ہیں یا دوسرے گئے ہیں, لیکن بیسک مہاجر تو جینیس قوم ہے بابا. وہ تو رل گئی ہے, وہ تو تباہ و برباد ہو گئی ہے. ان کے نخرے اور لڑائیوں میں سے اگر اسٹیبلشمنٹ میں دونوں مل کے کرتے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے جی؟ اچھا, آپ نے مہاجر کو بچائیں. صحیح, آپ نے سندھ کا تو کہا, اگر شہری سندھ کی بات کر لیں تو یہ جو کچھ ہوا ہے اس سے پی ٹی آئی کراچی میں کچھ کر سکے گی
مجھے نہیں معلوم. میں پاکستان کی سیاست کرتا ہوں. صحیح ہے. اگر میں کل گیا تو عمران خان کی وجہ سے جا رہا ہوں. میں صوبائی سیاستیں نہیں کرتا جی. بس ٹھیک ہے. میں نے ساری زندگی مرکز کی سیاست کی ہے, کسی صوبے میں پنگا نہیں لیا. میں آلویز اے فرینڈ ود نمبر 1 اینڈ آلویز فائٹ اگینسٹ نمبر 1. صحیح ہے. نمبر 2 کے ساتھ میں دوستی بھی نہیں کرتا اور دشمنی بھی نہیں کرتا. ٹھیک ہے. صحیح. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ نے کل ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو مجبور نہ کرو کہ وہ بتائے کہ اس کے سینے میں کیا کیا راز دفن ہے, کس نے کیا کیا سازش کی ہے, اور سازشیں کرتے بھی نواز شریف کے خلاف اس لیے ہو کہ پتہ ہے وہ محب وطن ہے, سہ جائے گا ساری سازشیں. یہ مریم صاحبہ کس کو کہہ رہی تھی اور کیا کہہ رہی تھی؟ بریک کی بات کرتے ہیں. شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ کس کو کیا کہہ رہی تھی؟ آپ پوچھیں نا, پھر میں بتاتا ہوں کون سا کوئی. وہ جو میں نے بریک میں جانے سے پہلے کہا کہ نواز شریف کو نہیں کہ نواز شریف کو مجبور نہ کرو کہ بتائے. دیکھیں, نواز شریف کو مجبور مت کرو, وہ بتائے کہ اس کی جناب آصف نواز جنجوعہ سے کیا پھڈا پڑا اور کیوں اس پہ مقدمہ بنایا. وہ بتائے کہ اسلم بیگ سے کیا مطلع پڑا, کیا مسئلہ پڑا کاکڑ کے ساتھ, کیا مسئلہ پڑا اس کا جہانگیر کرامت تو گڈو کو چلے گئے. وہ مجھے ایک دن میں نے کہا, وہ کہتے تھے یار تو مجھے اتنا ہی 60 سمجھتا تھا. اس کے ساتھ اس کی نہیں بنی, رحیل کے ساتھ اس کی نہیں بنی, اور ابھی بن رہی ہے. سب کچھ آپ کو پتا ہے. بعض سوالوں کا جواب نہیں ہوتا, آپ کے چہرے پہ لکھا ہے اور میری زبان پہ. دیکھا نا, آپ بن رہی ہوتی تو یہ جواب نہ ہوتا, اور وہ بھی کراچی میں نہ کہتے کہ جمہوریت والوں کا بھی احتساب, منتخب لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے. اور جس طرح انہوں نے ری ٹویٹ کرائی ہے, ادارے کی رسپیکٹ کے لیے جتنی بڑی قربانی جو ہے وہ قمر جاوید نے دی ہے, وہ نواز شریف جیسا کم عقل اور ذہنی پستی کا شکار نہیں سمجھ سکتا کہ اس کا فوج میں کیا ری ایکشن تھا. صحیح ہے. اس سے آگے سے بات نہیں, آگے پاؤں جلتے ہیں. میرے تو نہیں جلتے, آپ کے جلتے ہیں. آپ کے جلتے ہیں, میرے نہیں جلتے. میں نے ربڑ کے جوتے اللہ کے بدل سے پہنے. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے آپ کو خاص استثناء ہو, ہمیں وہ استثناء نہیں ہوگا, اس لیے ہم اس پہ رہنے ہی دیتے ہیں. سر ابھی ویسے خان صاحب سے بھی آپ کی آج ملاقات ہوئی ہے. یہ کیا ہے 10 تاریخ کے بعد جو فیصلہ آئے گا اس کی بنیاد پہ پھر آگے کی سیاست ڈیسائیڈ کریں گے کہ سڑکوں پر آنا ہے نہیں آنا, جلسے جاری رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے؟ آج کیا بات ہوئی؟ یہی بات ہوئی. اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم بھی کال دیں گے, اور ایسی کال دیں گے کہ حکمرانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. اچھا, ایک اینٹ سے زرداری صاحب نے بجانے کا بیان دیا. ہم حکمرانوں کی بات کرتے ہیں, ہم نے کبھی وہ لوز شاٹ نہیں کی. ثابت کریں گے. ایسی کال دے گا عمران خان کہ سارا پاکستان اسلام آباد میں ہوگا. سارا پاکستان جو پاکستان کو بچانا چاہتا چوروں سے, they will be in اسلام آباد all the way from چترال ٹو کراچی, کراچی ٹو جہاں مرضی درہ خیبر لگانے جانا ہے. یہ کال خان صاحب کب دیں گے, کس صورت میں, اگر کیا ہوا؟ کال دیں گے اگر فیصلہ مرضی کے خلاف. نہیں, ہم فیصلہ تو تسلیم کریں گے. ہم چوروں کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. ہم کوئی فیصلے کے خلاف نہیں ہے. فیصلے کے خلاف تو یہ ہے, جی آئی ٹی ان کے باپ نے بنائی ہے, جی آئی ٹی سپریم کورٹ نے بنائی ہے. بات تو بتائیں, جی آئی ٹی بنی, یہ خوشی خوشی نکل رہے تھے جی, زندہ باد, واہ واہ کیا بات ہے. اور آپ لوگ کہہ رہے تھے, خان صاحب آپ نے کہ خان صاحب وغیرہ زیادہ کہہ رہے تھے کہ یار جے آئی ٹی میں جو 18-19 گریڈ کے ملازمین بیٹھے ہیں یہ نواز شریف کا کیا بگاڑیں گے. آج بالکل الٹا. میں نے اسی نے کہا خان صاحب, میں نے اسی لیے آپ کا جملہ کہہ کے میں نے کہا I stand with Super 6, I stand with Super 6, I stand with the highest forum of the 5 judges of Supreme Court of Pakistan, and I stand with all the establishment institution کہ اگر سپریم کورٹ فیصلہ دیتی ہے تو 72 گھنٹوں کے اندر اندر نواز شریف کو کان سے پکڑ کے نکال دیا جائے, نہیں دیتی ہے تو حکمرانی کرے. شیخ رشید کو اتنا یقین کیوں تھا کہ جے آئی ٹی کی 18-19 گریڈ کے افسران اتنے چیتے بن کے جائے؟ میرا دل اتنا بڑا ہو گیا کہ اس ملک میں 18 گریڈ کا آدمی بھی عظیم ہو سکتا ہے. جے آئی ٹی کے سارے اراکین عظیم ہیں. ملک کا دیکھیں سر, میں اس کے جذبے کی داد دیتا ہوں کہ جس ملک کو ڈانٹ پڑ رہی ہو اور 16-18 گریڈ کے عملے کو, جس ملک میں ہر آدمی اٹھ کے 2-2 ٹکے کا آدمی ان کے خلاف باتیں کر رہا ہو, جس معاملے میں نعوذ باللہ ان کو یزید اور خود زینب بن جائیں, اس معاشرے اور ماحول میں جو سپر 6 جو ہے ان کا ٹرائل کر رہے ہیں, جو جے آئی ٹی کے اراکین کو شیخ رشید کا سلام ہے. سلام ہے. چاہے اب کوئی بھی رپورٹ جمع کرے, کوئی بھی غلط بھی رپورٹ جمع کرے. صحیح ہے. جو آدمی قلعے پہ کھڑا ہے نا, میں دھڑے باز آدمی ہوں, پتہ ہے میں پارٹی باز آدمی ہوں. میری زندگی میں دوستی اور دشمنی کی جو لکیر ہے وہ خون سے لکھی ہوئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ان ملک کے چوروں کو انہوں نے بلا کے بھی, جب یہ سارے لوگ کہتے تھے جناب نہیں آئے, ڈور کا چہرہ دیکھا تھا, بمبو جیسے وہ بھونڈیوں نے کاٹا ہوتا ہے. دھوپ بہت ہے. ہاں دھوپ بہت ہے, ویسے کالا ہو گیا ہوا ہے.
کسی کریم کا اشتہار دے نا اس سے پہلے ان کی تصویر دکھانے سے پہلے. کیوں ابھی بھی بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ نہیں یہ سارا ڈرامہ ہے؟ میں کہتا ہوں جی شیخ رشید میں کیس 62 63 کا میرا، باقی سب کا 184 ہے. یہ قوم یاد رکھے. آپ کا سمپل شارٹ سمارٹ سویٹ پتہ نہیں کیا کیا ہے، زبانی ساری قوم کو یاد ہو گیا. ٹرپل ایس. شیخ رشید از آلویز ود ٹرپل ایس. شارٹ سویٹ اینڈ سمارٹ. اسٹنگر مزائل. سلک وارم. سلک کا میں کاروبار کرتا ہوں. ایک اور ایسا گیا اس میں، ایک اور ایسا. اس کو 4S کر دیں آج سے، کیونکہ میں سلک کا ایکسپرٹ ہوں پاکستان میں. تو ایک اور سلک وارم میزائل، یہ نیچے سے جا کے ہٹ کرتا ہے. ڈز. سو اگر 62-63 پہ لوگ ہٹ ہونا شروع ہو گئے شیخ صاحب اس اسمبلی میں، کون بچے گا پھر؟ سارے بچیں گے جی. کیوں نہیں کیسے بچیں گے پھر؟ تو دیکھیں نا کس کا دامن صاف ہے. اب وہ 62-63 نہ ہو کہ چولنا کلمہ شہادت سناؤ، دعائے قنوت سناؤ. 62-63 بیسیکلی یہ کہ کرپٹ نہ ہو، ڈس آنسٹ نہ ہو، سلگش نہ ہو، ویگڈ نہ ہو، ہے جی، ایکسٹرا ویگڈ نہ ہو. وہ یہ سارے کچھ یہ ہیں. 2 ججز نے کہا جو میں نے بات کی تھی، جو دنیا میں نہیں انڈیا میں بھی پاپولر ہوئی. انڈیا میں بھی 2 مضمون میں پپو فیل کا ڈرامہ چل رہا ہے. 2 مضمون میں پپو فیل کا ہندوستان میں بھی ڈرامہ چلا ہے. اور 3 میں جو اس کا فیصلہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ، پہلے 10 ہفتے کہہ رہا تھا، اب 6-8 لگا لو. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس قابل ہے کہ اس ملک کو مزید لوٹ لیں، مزید کھا لیں، کیس کیا جی؟ دیکھیں ایک لائن کا سٹیٹمنٹ وہ کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مال ہے جو لوٹ کے باہر لے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ نے ان کو پکڑ میں لگایا ہے، جو کہ یہ پاناما کیس کسی کو نہیں پتا تھا، ہے جی. اللہ نے اوپر سے ان کو کنڈی ماری ہے جی. وہ جو 7 کنکریاں شیطان کو مارنی ہے نا، اب حاجی جائیں تو 2 لے کے آئیں، اس سے پہلے ٹھیک ہوں گے حالات. یہاں بھی مارنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. سو اللہ نے ان کو پکڑا ہے، اللہ کی یہ پکڑ میں آئے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پیسے ہیں، ہمارے لوٹ مار کے باہر لگیں. یہ کہتے ہیں یہ ہمارے پیسے ہیں. صحیح ہے. قانون نے فیصلہ کرنا ہے کس کے پیسے ہیں. یہ ہے کیس. یا قانون کا جنازہ ہے یا نون کا جنازہ ہے. یہ تو پہلے دن کی میری سٹیٹمنٹ دہرا رہے ہیں. ثبوتوں کے سمیت نون کا تابوت نکلے گا سپریم کورٹ سے انشاءاللہ. سر لیکن ایک تو یہ ہے 10 جولائی، آپ کے خیال میں 10 جولائی کو رپورٹ جمع کرا دیں گے، اس کے بعد بس ہفتے 1.5 میں سپریم کورٹ نے فیصلہ میں تو مہینہ 1.5 اسی لیے دے رہا ہوں نا کہ پھر قصائی نہ بھاگ جائے. ٹھیک ہے. میں تو یہ امن کا ترازو ہے اس طرح پکڑا ہوا ہے اگلوں نے یوں کر کے. یہ امن کا ترازو پکڑا ہوا ہے اور اس میں 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوگا. اگر انصاف میں نواز شریف کرپٹ اور ڈس آنسٹ اور کیا ہوتا ہے صادق اور امین نہیں ہے تو پھر ترازو بالکل یوں مضبوط ہونا چاہیے. ایک منظر نامہ، نواز شریف گھر چلے جاتے ہیں اور کوئی اور بھی XYZ وزیر اعظم بن جاتا ہے، شیخ رشید خوش ہوں گے کہ واہ واہ زندہ باد، بہترین کام ہو گیا. بابا آپ کی کیا خوشی ہے؟ آپ ریٹنگ پہ خوش ہوتے ہیں. میں تو خوش ہوں گا کہ جو چیز میں نے مقصد لے کے اٹھا وہ کامیاب ہو گیا، چور ہو گیا. اور وہی نواز شریف کی جماعت دوبارہ الیکشن میں جیت گئی. تو اگر اس قوم نے اسی طرح مکھی کھانے کا فیصلہ کیا ہے، اگر قوم کو وہ شعور اور وہ ذمہ داری نہیں ہے کہ 100 روپے پہ 200 بندوں نے مرنا ہے، اگر یہ ڈالا کوکا کا یا کسی ٹرک کا الٹ جائے تو اس بندے کو نہیں نکالنا جو نیچے آیا بوتلیں پینی ہے، اگر گنے کو کھینچ کے ہی نکالنا ہے اور خود بھی مرنا ہے. اگر قوم نے اس قوم کو تباہ و برباد کرنا ہے اور قرض کے دھارے میں لانا ہے، انڈیا کی سپرمیسی کے نیچے آنا ہے اور قوم کو بے شرمی اور غیر ذمہ داری میں لے جانا ہے، تو پھر قوم سزا بھگتے ہیں. ہم تو دیکھیں جی آخری سالوں کے کھلاڑی ہیں، ہم تو اپنا سپر کھیل رہے ہیں. ہم اپنے آخری زندگی کے اووروں میں ہیں. یہ جن کے بچے ہیں، اولادیں ہیں، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جن کے بیٹیوں کی بال سفید ہو گئے ہیں، رشتوں کے پیسے نہیں ہیں، جن کے بیٹے کی عمر پوری ہو گئی ہے، نوکری نہیں ہے، وہ ان کے 18 سالہ بیٹوں سے موازنہ کریں جو 800 کروڑ کے ایک فلیٹ کے مالک ہیں، اور ہمارا 18 سال کے بچے کا شناختی کارڈ نہیں بنتا. اور اگر پٹھان ہو اور ہمارا شناختی، اور اگر پٹھان ہو بیچارہ تو وہ 30 سال تک نہیں بنتا اس بیچارے کا. ٹھیک ہے، صحیح ہے. سر 10 جولائی کو یہ سب ہو جائے گا. 11 جولائی کو عدالت میں ایک اور کیس لگا ہوا ہے خان صاحب کی نااہلی سے متعلق. کچھ تجزیہ کار بڑے بھی یہ رائے رکھتے ہیں کہ اگر نااہلی ہوئی تو 1 نہیں ہوگی 2 ہوگی. یہ 11 جولائی سے شروع ہونے والے کیس کو آپ لوگ بہت ہلکا تو نہیں لے رہے؟ دیکھیں میں آج ملا، میں اس پہ بات کرنا چاہتا تھا. ہلکا نہیں لینا چاہیے. ہلکا کیوں لینا چاہیے؟ ہلکا تو کسی کیس کو نہیں لینا چاہیے. کیس کو کیس سمجھنا چاہیے، چاہے 107 151 آوارہ گردی کا ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ کلاشن کوپ والے میں بھی بندہ 3 سال اندر ہو جاتا ہے. 7 سال. ٹھیک ہے، 7 سال ہو جاتا ہے. ہمارے ساتھ تو جو ہوا ہے خدا کسی کے ساتھ نہ کرے. ماں کے جنازے سے جا کے 7 سال قید لی ہے. صحیح بات. لیکن ہم نے معافی نامہ نہیں بھیجا سعودی عرب کا. ہم نے 3-3.5 سال بھاولپور میں کاٹ کے، ججز ہی نہیں بیٹھتے تھے سننے کے لیے. آپ کے لیے تو سارا
میڈیا حاضر ہے, ساری ٹریفک بند ہے. سلوٹ کی خیر ہے. میں یہ سارا عمران خان کو بھی یہ بات میں کہہ نہیں سکا, میٹنگ اور بڑی باتیں تھی. سر ہمیں بھی جنہوں نے سزا کے بعد سلوٹ مار کے ہتکڑی لگا کے جیل چھوڑ کے آئے. میری زندگی میں 3 دفعہ واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ میرے فیورٹ جو پولیس میں بڑے سمجھے جاتے تھے سالے, دیکھیں شورش مر رہا تھا, اس نے مرتے وقت کہا کہ 8 آدمیوں سے, میوزیشین سے, فجیشن سے, پولیٹیشین سے, جرنلسٹ سے, جرنیل سے, پولیس 10 بندے مرنے سے پہلے اس نے کہا شیخ رشید ان سے تعلقات کو بڑا بیلنس رکھنا. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور میں اس کے قریب تھا, گھر کا کوئی بندہ بھی نہیں تھا اور دنیا کا. مجھے مرتے وقت انہوں نے کہا کہ ان 10 آدمیوں کے معاملات. سو میری زندگی میں ایسا ہوا 3 آدمیوں نے مجھے سلوٹ مار کے اور ہتکڑی لگائی اور انہوں نے کہا سر بڑا شیخ صاحب دل نہیں کرتا, آپ بڑے عظیم ہیں, میں آپ کا بڑا فین ہوں, لیکن میں کیا کروں. چلو جی اڈیالہ, اور وہاں سے تو سلوٹ کی خیر ہے. سلوٹ کی خیر ہے. صحیح ہے. تو 11 جولائی والے کیس کو سیریس لینا چاہیے. اگر کیس ہے تو لینا چاہیے. اگر خان صاحب کے حوالے سے کوئی فیصلہ آتا ہے, میں نہیں مانتا. کوئی چانس نہیں. 0-0-0. یہ ایسے یہ دل کو پشوری کر رہے ہیں. ہم تو جا رہے ہیں سنم, ہم تو ڈوبے ہیں سنم, تم کو اور کہتے ہیں ہمیں کس کیس میں بلا رہے ہو. گل ہی جو کیا وہ شعر ہے, گل نہ جانے, وہ جانے نہ جانے, گل ہی نہ جانے, باغ تو سارا جانے ہے. ان کو نہیں پتا کہ رمضان شوگر مل میں کس کے حصے ہیں, چودھری میں کس کے حصے ہیں, کس طرح ان کے حصے پڑ گئے. اور شاید یہ کہتی ہیں ہمیں پتہ ہی نہ لگا ہو کس طرح جناب علی منروا کی مالک بن گئی, کس طرح نیلسن اور نیسکان کی مالک, کس طرح بینیفیشری بن گئی, پھر کس طرح قوم کو منہ دکھائیں گی اگر ٹیسٹڈ کاپیاں آ گئی جو کہ آپ کے خیال میں آنے لگی ہیں. میں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے کہ جاوید کیانی ایک بڑا چینل ذمہ دار کو دیکھا ہے, بہت بڑے اینکر کو یہ کہتے کل سنا ہے کہ جناب جاوید کیانی کا بیان ہو گیا ہے اور قاضی بھی بیان دے گیا ہے. اور پھر میں نے ایک میرے دوست ہیں رائٹر والے بہت زبردست, انہوں نے بھی کہا اگر یہ ساری باتیں صحیح ہیں پھر یہ گھر جا رہے ہیں. BBC کہہ رہا تھا کہ قطر چلے گئے, حالانکہ نہیں گئے. تو لوگ بڑے بڑے دعوے BBC تو بادشاہ ہے نا, قطر کس منہ سے کیوں جائیں. جس JIT کے سامنے ملک کا وزیر اعظم پیش ہو رہا ہے اس کا قطر جانا بنتا ہی نہیں ہے, اور پھر اس کے دفتر میں جائیں. انہوں نے تو نہیں مال کھایا نا, JIT کو تو اربوں روپے کی پیشکش تھی, انہوں نے گالیاں کھا لی, اربوں روپیہ نہیں کھایا. اس بات پہ سلام کیا آپ نے ان کو سلام. حسین نواز نے اربوں روپیہ, حسین نواز قطر پہنچ گئے, جو مرضی جہاں جائے. ایکسپیکٹڈ ہے کہ ملاقات ہوگی شہزادے سے. کس سے؟ حماد بن جاسم سے. اور سر یہ قطر ہی اپنا خود خطرے میں پڑا ہوا, تو قطر کی اپنی ایسی نظر لگی قطر کو اس کے بعد. یہ جن کے ساتھ جاتے ہیں وہ قطر کے 100 جہاز آ رہے ہیں عربی مصر سے کہ ترکی سے, ان کا خوراک لے کے, ان کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے, کھانا پکانے کا تیل نہیں ہے. اب بہتر ہے ان کو ادھر ہی لے آئیں جاتی عمرہ میں. ہاں جی, سانو بھی لے جا نال وے مائی سونی گڈی والے, ایک چھوٹے سے بریک سبھی لے جا نال وے مائی سونی, اس کا آسان میں بھی لے جائیں جناب جاسم کو بھی. ہم نے آپ کو ہیلی کاپٹر کیس میں بچایا, ہم نے آپ کو سارا یہ کمیشن جتنا ہے قاسم پورٹ کا اور سائی وال سارا الیکٹرانک جتنا فراڈ ہے اس میں ہم شامل ہیں, تو ہمیں ساتھ ہی لے جائیں. مہربانی. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور مستقبل کے سیاسی منظرنامے بات کر رہے ہیں. شیخ صاحب ویسے ایسے آپ نے بات کی تو مجھے یاد آیا, طاہر القادری صاحب سے ہیں ویسے کچھ رابطے میں؟ اور صحیح ہے رابطے میں, کوئی مسئلہ نہیں. قادری صاحب مایوس ہیں ویسے آپ کا انداز, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ سب کچھ جو ہے نا سب ڈرامہ ہو رہا ہے, یہ سب میں گیا تھا, ان کا تجربہ, وہ بڑے ہیں, میں یہ گستاخی تو نہیں کر سکتا تھا. میں ایک روزے میں گیا تھا ان کے پاس, افطاری بھی کی ان کے ساتھ. ابھی اس دن میں وہیں تھا پر پتہ نہیں کیا ہوا, کوئی ایسا ہو گیا, ورنہ ان کے جاتے ہوئے میری میٹنگ ہے. ان کا خیال ہے کہ یہاں سے کچھ نہیں نکلے گا, میرا خیال ہے نکلے گا. جو کچھ بھی کیا کہتے ہیں نکلے گا, یہیں سے نکلے گا. وہ ایک شعر ہے نظر میں پوری, ٹھیک ہے. ہاں جی, کہ یہیں سے اٹھے گا فلاں فلاں, یہیں سے نکلے گا اور یہیں سے راستہ نکلے گا. قاضی صاحب کا خیال ہے کہ نہیں نکلے گا. سو میں ان کو گزارش کرنے گیا تھا, اس سے زیادہ میری طاقت نہیں تھی, لیکن میں نے ان سے گزارش کی تھی. ابھی بھی کل بھی ان کے لوگوں سے میری میٹنگ شیٹنگ ہوئی ہے. اس کا مطلب فی الحال وہ احتجاجی سیاست میں انٹرسٹڈ نہیں ہے فی الحال. کل کیا الگ بات. ہم تو آپ کے پروگراموں میں آ کے ویسے ہی ہم نے تو اپنا کام کر دیا, کیس لڑنا تھا 62-63 کا لڑ دیا ہے. اگر اب سپریم کورٹ نے کوئی جرا شروع کی تو میں تو نواز شریف صاحب کو طلب کروں گا, ہی از دی مین آف دی میچ. جرا کے لیے خود ہی کھڑا ہوں گا, خود ہی سوال کروں گا. اگر دوبارہ یہ کیس کھلتا ہے سپریم کورٹ میں اور ہم اپلیکینٹ ہیں, وکلا جو مرضی کریں, میں نواز شریف کو طلبی کی استدعا کروں گا 5 معزز ججوں کے سامنے کہ ان کو بلایا جائے تاکہ
تاریخ کا یہ بھی باب مکمل ہو جائے کہ کس نے کس سے کیا سوال کیا تھا. اچھا ٹھیک ہے, آپ اپنے پچھلے 5,000 روپے تو نہیں مانگ لیں گے؟ 20,000. ہمارا 5 لگتا ہے نا, کراچی سے آئے ہیں آپ. کراچی والے یہی کہتے ہیں 5 اپنا ہو تو 50 مانگتے ہیں, کسی کا 20 ہو تو 5 بتاتے ہیں. ذہن سے نکل گیا. اچھا ٹھیک ہے سر, اب یہ بتائیں کہ اس سارے منظرنامے کو اب ذرا ہم کنکلوژن کی طرف لے کر جاتے ہیں. سب سے پہلے تو بتائیں کہ خان صاحب نے کچھ آپ سے آج کی ملاقات میں یا کچھ باقاعدہ خواہش ظاہر کی ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف جوائن کر رہے ہوں؟ اس طرح کا معاملہ کچھ بھی نہیں ہے, اور آپ نے بارے میں کر رہا ہوں, میں اس کے ساتھ ہوں بھائی, کیوں میں ٹھیک ہے. تو پی ٹی آئی جوائن کرنے کا تو کوئی آپ کا ابھی تک تو کوئی ارادہ نہیں, اور نہ میں نے ایسا سوچا. خان کے میں ساتھ ہوں, خان ہی پی ٹی آئی ہے. ٹھیک ہے, میرے نزدیک خان پی ٹی آئی ہے, اس کے ساتھ ہوں میں. تو ان کے بعد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے ان کو. مجھے نہیں پتا, اللہ نہ کرے کسی کو. اگر کوئی یہ سوچے جناب علی کہ نواز شریف کے بعد کیا ہے, لیکن نا میں کسی چیز کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوں. میں نے اپنی پارٹی کو لو پروفائل میں رکھا. میں بھی چندہ اکٹھا کر سکتا تھا, اس لیے کہ ہر حلقے میں میرے 2, 3, 4 ہزار فالوور اب ہیں, لیکن اس کا نقصان ہوتا ہے عمران خان کو. میں تمام پارٹیوں کو چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی پارٹی حصہ بقدر جسہ دے. اس کے لیے میں ان سے بات کر رہا ہوں, اور اگر ان کی پارٹی نہیں کرتی تو میں کیا کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. مسلم لیگ نون یہ بار بار کیوں کہہ رہی ہے کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے؟ اپنے ووٹرز کو ذرا مطمئن رکھنے کے لیے. اگر یہ ووٹر کو سمجھ آ رہی تو اور بھاگ جائیں گے. جو 300-400 کل آئے ہیں, یہ مسلم لیگ بڑی بادشاہ جماعت ہوتی ہے. اچھا دیکھیں, مسلم لیگ گرم جگہ پہ پاؤں نہیں رکھتی. یہ آدھے 12 ووٹیں تھی وٹو صاحب کی پوری ڈار لے آئے تھے میریٹ ہوٹل میں. ان کی 2 تائی کو 2 دفعہ کھا گیا تھا. یہ کہتے ہیں ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے. سازش ہوئی ہوتی تو اس وقت تک ان کی پارٹی ٹوٹ چکی ہوتی. وہ تو کہتے ہیں پنجابی میں ایک, آپ سمجھ دیں گے نہیں, کچھ سمجھ لیتا ہوں. کیا ہے وہ ایک منور ظریف جو ہے نا جی, اس کی کسی زمانے میں فلم میں نے دیکھی تھی. وہ ایسی گرنیڈ سے رکھ کے نا ہر پولیس اسٹیشن کہتا حکم ہوئے تھے مارا, نہیں. اچھا, تو کہتا سی سانو کچھ آکھو, سانو آنکھیں لگن دا شوق ہے. یعنی کہ ہمیں کچھ کہو تاکہ ہم اس پہ ہمیں پتہ لگے, ہمیں آنکھ کا اشارہ دو. اچھا ٹھیک ہے. پلہ مار کے دیوا بجھا گئی تے آنکھ دا اشارہ کر گئی. وہ ان کا حال ہے. تو سارے اشارے کے منتظر ہیں, اشارہ نہیں ہو رہا. نہیں ہو رہا. پھر آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ 30-35 بندے ہیں جو یہ ہوگا تو ادھر سے ادھر ہو جائیں گے؟ وہ اشارے کے بغیر ہی ہو جائیں گے؟ سر وہ تو منتظر ہیں, ان کو وہاں اکوموڈیٹ نہیں کیا گیا. دیکھیں نا, تھک گئے. نواز شریف صاحب نے تھک گئے میلوں کے باہر آوازیں لگا کے 5 روپے آیا, 5 روپے آیا. کوئی لفٹ نہیں. سرکس کے باہر یہ آوازیں لگا کے تھک گئے. جی زندہ شیر دیکھو جناب, زندہ شیر دیکھو. ہاں جی, اندر ہڈیاں ہی پڑی ہوئی تھی, دانت بھی گرے ہوئے تھے. اس نے کہا رحم کھاؤ ہمارے پہ یار, مت لگاؤ ہمیں, ہمارے خلاف سازشیں مت کرو. نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ آیا تو مسلم لیگ نون کے کچھ بڑے اراکین چھوڑ کے جائیں گے نون؟ مجھے یہ نہیں پتا, اور وہ فیصلہ کن لوگ ہوں گے جو چھوڑ کے جائیں گے. وہ جدھر جائیں گے اسی کی حکومت بنے گی. اچھا, ایسے کیسے اتنے عام لوگ ہوں گے؟ وہ مسلم لیگی کی ایک اینٹ نکالو نا, پوری عمارت گر جاتی ہے. یہ اس کا پرابلم ہے. یہ نہیں کہ سیکنڈ شفٹ آ گئی. جیسے 2 شجاعت اور پرویز الہی صاحب گئے اور سارا گیم ہی ادھر چلا گیا, اس ٹائپ کا کچھ کہہ رہے ہیں؟ کوئی بھی ہوں, مسلم لیگ کی ایک اینٹ کرو ساری زمین بوس ہو جاتی ہے بلڈنگ. اور ایسا ہونے کا آپ کو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ نواز شریف پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جتنا مال وہ اپنے پہ خرچ کر رہے ہیں, کروڑوں روپیہ سیکیورٹی پہ, اس پہ, کمپنی کی مشہوری پہ, اشتہاروں پہ, اس سے زیادہ مال اپنی حکومت بچانے کے لیے اور اپنے حکومت کے اراکین کو بچانے کے لیے کیوں نہیں خرچ کر دیں گے؟ وہ کیوں نہیں کریں گے؟ سر یہ دوسروں کے مال پہ ہمیشہ خرچ کرتے ہیں, میرے اور آپ کے مال پہ. اپنا مال تو انہوں نے کیلکولیٹر ان کے ختم ہو گئے ہیں, اتنا مال ان کے پاس جمع ہو گئے. میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ نواز شریف نے جیب سے کوئی خرچ کرنے کا اندازہ دیا. پڑوسی ملکوں سے لے لیتے ہیں الیکشن کے خرچے بھی. میں وہی کہہ رہا ہوں, کسی بھی طریقے سے جائز ناجائز دولت اللہ نے بہت سارے لوگوں کو دی ہے, دل نہیں دیا سب کو. نواز شریف ان لوگوں میں جس کو دل نہیں دیا, دکان دی ہے. دکان والا پنساری ہوتا ہے, وہ رات کو سوچتا ہے کہ نفع کیا نقصان کیا. اپنی دکان بچانے کے لیے تو لیکن خرچ کرتا ہے نا, جب اپنی دکان خطرے میں نظر آتی ہے. سر اپنی دکان خرچ کرنے کے لیے, بچانے کے لیے, دیکھیں اس نے ساری اپنی دکان اپنی اولاد کے لیے داؤ پہ لگا دی. اور جب وہ قومی اسمبلی میں کہتا ہے کہ کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو اپنے نام پہ پیسے رکھتا ہے, تو وہ سچ ہی کہتا ہے نا. میں نے تو سپریم کورٹ میں ایک لائن پڑھی, وکیلوں نے تو پوری تقریر پڑھی, میں نے ایک لائن پڑھی اور 5 ججوں نے پوچھا شیخ صاحب یہ کس صفحے پہ ہے؟ میں نے کہا جناب یہ وہ بھی صفحہ نمبر خطاب میں کہا تھا میرا خیال ہے. صحیح ہے کہ وہ اپنے ناموں پر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو شیخ صاحب
آپ کو انتخابات اگلے اس سال میں نظر آتے ہیں؟ جو کچھ بھی ہونا ہے اسی سال میں ہونا ہے. میں اگلے سال پہ اپنی سیاست کی نفی کرتا ہوں. اچھا. میں 2017 کو اہم ترین مسائل زدہ سال، کمپلیکیٹڈ، ڈیسائسو، وینری اور پاکستان کے لیے سیاسی طور پر بہت اہم سال دیکھتا ہوں. 18 پہ میں نہیں جا رہا. اور 2017 کے انتخابات کا فاتح یہ اللہ کو پتہ ہے. یہ نومبر کے مہینے میں ہو، دسمبر میں ہو، حالات کیا جانتے ہیں. کوئی بڑا مشندرہ نہ پڑ جائے، کوئی بڑا مسئلہ نہ پیدا ہو جائے اس ملک میں. سو سارے حالات سیاسی حوالے سے امن و امان، ہر حوالے سے بھائی امن و امان کیا. دیکھیں ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، جہاں 100 روپے پہ 200 بندہ مر جاتے ہیں، وہ اس ملک کی ذہنی کیفیت دیکھیں نا. اس ملک پہ انٹرنیشنلی یہ دیکھو نا، آج ہی کہنا شروع ہو رہے ہیں ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے. وہ گھر میں سے ایک بندے نے کل نہیں ہونا تھا نا، تو اس نے کہا بڑی ولی تھی، اس کو پتا تھا ہم میں سے ایک نے کل نہیں ہونا. یاد ہے نا، یہ بڑی مشہور بات ہے. گھر کے ایک فرد نے نہیں ہونا تھا، اس نے کہا ساڑھے چو کل ایک بندہ نہیں ہونا، تو اس نے کہا جی بڑی ولی تھی، اس کو پہلے ہی پتا تھا ایک بندہ کل نہیں ہونا. یہ سازشوں جانے اور یہ جانے. یعنی سر شیخ صاحب، آپ کو اس بارے میں کوئی شک ہے یا نہیں ہے کہ جو مسلم لیگ نبی سے اشارے دے رہی ہے، اگر فیصلہ خلاف آیا پھر لڑائی موڈ میں آ جائیں گے، پھر جلسہ جلوس، پھر کھل کے بات کریں گے کہ دیکھو اس نے ہمیں یہ کیا، دیکھو اس نے ہمارے. بس پھر اس پہ عمران خان بھی کھل کے آ جائے گا. مقابلہ جو ہے عمران اور خان تو کھل کر آئے ہوئے ہیں نا. نہیں اس سے بھی بہت زیادہ سر. ابھی تو میرا مطلب ہے اقتدار کی موجودگی میں اقتدار سے لڑنا، اور جب اقتدار نہ ہوگا تو ایک جیسے دو لیول پلینگ فیلڈ میں جس کی بال ٹھپک آئے گی، لائن اور لائن ٹھیک ہوگی، وہ سینٹر کی وکٹ لے گا اور قوم کو آزادی ملے گی. ٹھیک ہے. اب سب کو انتظار ہے 10 جولائی کا، جب جے آئی ٹی کے اراکین اپنی 10 جولائی کا نہیں، میں 10 جولائی میں تو صرف رپورٹ جمع ہو جائے گی، اور اگر وہ اوپن ہو گئی تو سب لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کیا اوپن ہونی چاہیے. اوپن ہونی چاہیے. لیکن لگتا تو نہیں ہے بظاہر. کیوں نہیں ہوتا جی؟ جب ساری دنیا میں اوپن ہو جائے گی تو یہاں بھی ہو جائے گی. کورٹ میں اوپن ہو تو زیادہ بہتر ہے. یہ پتہ لگے کہ وہاں دہلی سے اوپن ہو گئی ہے. ہاں، کوئی کسی شو کی رپورٹ آ رہی تھی کسی کمیشن کی، الجزیرہ سے، کسی کمیشن کی، ایبٹ آباد کمیشن کی، اور اس سے. ٹھیک ہے. بس شیخ رشید صاحب جاتے جاتے ذرا اس پہ بھی تبصرہ فرما دیں. یہ ہے آگے آنے والی سیاست میں پرویز مشرف صاحب کا کوئی کردار ہے؟ مجھے نہیں معلوم. جو رن میں ہوگا وہی کھیلے گا. اچھا جی. جو فیلڈ میں ہوگا وہی کھیلے گا، باہر سے نہیں کھیلا جا سکے گا. اور واپس آنے کا فی الحال تو مجھے نہیں معلوم. ان کی پارٹی کے کوئی لوگ ہیں، آپ ان سے پوچھیں. میں رابطے میں نہیں ہوں. میں نے آپ کو اپنی پولیٹیکل انالیسس بنا دیا کہ جو کھاڑے میں ہوگا وہی کھیلے گا. صحیح ہے. کھاڑے سے باہر نہیں کھیلا جائے گا. اب نتیجہ جو بھی ہے 10 جولائی کو رپورٹ سبمٹ ہوگی، اس کے بعد کچھ بھی ہو جائے کسی کے حق میں، یہ بات تو طے ہے نا کہ بس پاکستان اب الیکشن موڈ میں یا چلا گیا ہے یا بس جانے لگا ہے اگلے کچھ. یہ تو طے ہے. جا چکا ہے الیکشن، جا چکا ہے آلریڈی. ہمارے حلقوں میں تو شروع ہیں، لوگ رکشے بانٹ رہے ہیں اور چنچیاں بانٹ رہے ہیں. انتخابات کا موسم آ گیا پاکستان میں، شروع ہو چکا ہے. 55 اور 56 میں تو 56 میں تو کم از کم شروع ہو چکا ہے. آپ لڑ رہے ہیں دونوں حلقوں سے، لڑ رہے تھے 55 اور 56 دونوں سے لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور چلیں شیخ رشید صاحب، عوامی مسلم لیگ کے سربراہ، بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کا. اور اب دیکھتے ہیں کہ 10 جولائی کو جو رپورٹ سبمٹ ہوتی ہے اس کے نتیجے میں کیا آتا ہے. ویسے سر کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ شاید اتنا جلدی، یعنی کہ 10 جولائی کے بعد اگلے 10 اگست ہو جائے جی، کیا فرق پڑتا ہے؟ جو کچھ ہو 2017 کے اندر ہو. اور 13 اگست کو میں لیاقت باغ میں قوم سے خطاب کر رہا ہوں. اپنے کرائے پہ جو آ سکتا ہے 13 اگست کی رات کو لیاقت باغ. ایجنڈا کیا ہے اس جلسے کا؟ پتہ لگ جائے گا. سب چیزیں فائنل ہو چکی ہوں گی. خان صاحب آئیں گے؟ بلائیں گے تو کیوں نہیں آئیں گے؟ ابھی تو میں کر رہا ہوں. اگر خان صاحب آئیں تو اس سے بڑا اعزاز کیا ہے. اس لیے میں نے ابھی ان سے بات نہیں کی. یہ نا آخر میں وہ مصروف ہو جائیں تو میں مناسب نہیں سمجھتا. عزت دار آدمی ہوں. سو خان صاحب کو ضرور دعوت دیں گے. ابھی تو عوامی مسلم لیگ کی 13 تاریخ کو لیاقت باغ میں ہم جلسہ بھی منائیں گے اور انشاءاللہ جشن بھی منائیں گے. ٹھیک ہے. جاتے جاتے شیخ خوشی شاہ صاحب کا آج کے تازہ ترین بیان ہے. انہوں نے کہا بھائی اگر سازش کون کر رہا ہے ہمیں بتاؤ. ہمیں نہیں بتا سکتے تو اپنے اتحادی فضل الرحمان صاحب کو بتا دو. ہو سکتا ہے کہ اگر واقعی سازش ہو رہی ہو تو زرداری صاحب مجھ سے پھر سے کہہ دیں کہ جمہوریت کے خلاف سازش ہو رہی ہے. خورشید شاہ ڈٹ جاؤ. وہ بات جو اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہی بات جو میں نے آپ کو پنجابی میں کہی، سانو کچھ کہو سانو آنکھیں لگن دا شوق ہے. بعض لوگ جب بے اثر، بے معنی اور بے وزن ہو جاتے ہیں تو ایسی باتیں ہوتی ہیں. دے ڈونٹ میٹر ناؤ ان پاکستانی پالیٹکس. جو کچھ ہے انٹیریئر سندھ تک یہ پیپلز پارٹی کا بالکل انتخابی سیاست میں. بلاول سے جو آپ کو امیدیں تھیں وہ اب ختم ہو گئی ہیں. میں نے آصف زرداری کو کہا کہ اس کو آگے آنے دو یار. لوگ کہیں گے شہید کا بیٹا ہے. اب شہید کے میاں کو تو لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کر رہے جی. 6-7 ہزار کا ہر جگہ ڈنڈ ڈالنے. آخر میں وہ پیپلز پارٹی کا ورکر بھی انتقام لینے کے لیے اس کو ووٹ دیتا ہے جو سمجھتا ہے کہ یہ میری آئیڈیالوجی اور میری سوچوں کے مطابق یہ نون کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، نون کا ووٹ نہیں ہوگا. جب وہ دیکھتے ہیں ہماری پارٹی ہار رہی ہے، کوئی اور جیت رہا ہے، بلہ جیت رہا ہے،
قلم دعا جیت رہی ہے, شیخ رشید جیت رہا ہے, عمران خان کوئی بھی مخالف, ہاں پھر وہ اس کو ووٹ دیتے ہیں. اتنا سینس اور برین ہے پیپلز پارٹی کے ورکر کے پاس. اس کا ورکر ایک سمجھدار ورکر ہے پیپلز پارٹی کا, صحیح بات ہے. زرداری صاحب اگر واپس نہ آتے اور بلاول ویسی ہی سیاست آج تک کر رہے ہوتے جس طرح کہ انہوں نے آغاز کیا تھا, تو آج یہ کچھ بہتر پیپلز پارٹی ہوتی, تھوڑا ایک قدم آگے جا چکی ہوتی. دیکھیں میں تو الیکشن کے قریب نون لیگ کے کئی لوگوں کو اور پیپلز پارٹی کے اہم لوگوں کو تحریک انصاف میں شامل ہوتا دیکھ رہا ہوں. نامی گرامی لوگوں, نامی گرامی. ٹھیک, شیخ رشید صاحب بہت بہت شکریہ, بڑی نوازے زندگی رہی, صحت رہی, اگلے ہفتے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ. ARY News Application. The latest news at your fingertips. At ARY, we feel it's essential to give you, our viewers, access to news wherever you are, whenever you want. Easy to use and a simple interface, giving you the best usability factor. Watch live streaming in HD quality. World news, making sure you're in touch with the world. And much more. Download our free app now and start watching your favorite programs at your convenience.